جس میں بڑی کشمکش ہے، جس میں بڑے دو رائے ہیں لوگوں کی، اور وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں داڑھی رکھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو ہم کو داڑھی رکھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ سنت ضرور ہے یہ، لیکن قرآن میں اس کا کہیں نہیں ذکر آیا، تو یہ فرمائیے کہ یہ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اچھا شبہ ہے، جی اور یہ ظاہر ہے کہ لوگ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جی قرآن میں تو داڑھی رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، جی کیوں رکھتے ہیں؟ جی تو ان سے میری درخواست یہ کہ قرآن میں یہ بھی تو نہیں کہ داڑھی مڈاؤ، جی تو ہاں کیوں مڈاتے ہیں؟ جی تو اگر حکم نہیں تو مڈانے کا بھی نہیں ہے، اور داڑھی آنا تو نیچرل ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب نیچرل چیز کو اس کے خلاف کرنے پر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے جی کہ آپ جب مڈا رہے ہیں اس کے خلاف، فطرت کے خلاف کر رہے ہیں، تو دلیل آپ دیں کہ قرآن میں کہاں لکھا کہ داڑھی مڈاؤ؟ جی جب قرآن میں داڑھی مڈانے کا ذکر نہیں، داڑھی رکھنے کا ذکر نہیں، تو اس کا مطلب ہے اب کیا کریں؟ کوئی اور سورس ڈھونڈے۔ جی پہلی بات تو ہے کہ خود قرآن کریم کے اندر اس کا حکم موجود ہے، اچھا ہاں اس کا حکم بھی موجود ہے، مثال بھی موجود ہے۔ اچھا مثلا حکم یہ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ایک اتھارٹی ان کو دی، وہ یہ دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جی کہ یہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ جی تو یہ اتھارٹی نبی کو دے دی قرآن نے، جی اور نبی نے ہمیں داڑھی دی کہ داڑھی رکھو، خود عملی طور پہ رکھ کے بھی دکھائی اور حکم بھی دے دیا رکھو، بالکل صحیح۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اوفر الوا واف شوارب، کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ اچھا ہاں یہ حکم فرمایا بخاری شریف کا، تو گویا کہ قرآن نے جو بات کہی تھی کہ جو نبی کہہ دے اس کو کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، تو گویا کہ نبی نے ہمیں کہہ دیا کہ داڑیاں رکھو، تو یہ رکھنا قرآن سے ہی ثابت ہوا، کیونکہ اتھارٹی، کیونکہ اصل میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے اتنے جزیات ہیں کہ قرآن سب پر اگر حاوی ہونے لگے گا تو قانون کی کتاب نہیں رہے گی۔ جی آپ جانتے کہ قانون کی کتاب بالکل ایک وہ کہ انڈیکس کی طرح ہوتی ہے، جی ہاں اب آگے تشریحات میں ساری چیزیں آتی ہیں، ایسے اب جزیات پہ اگر حاوی ہو تو قانون کی کتاب نہ رہی، وہ تو پوری ایک پتہ نہیں بہت لمبی چوڑی ایک وہ دستاویز بن جائے گی۔ جی ہاں تو ان کے قرآن نے یہ کیا کہ نبی کو اتھارٹی بنا دیا، کہ یہ نبی کو اتھارٹی بنا دیا، اس کو ہم نے ظاہری باطنی قرآن سے بالکل معمور کر دیا ہے، اب یہ جو دے گا گویا کہ قرآن دے رہا ہے، روزمرہ کی ساری باتیں انہوں نے بتا وہ نے بتا دی۔ جی تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ داڑھی رکھو، کیونکہ نبی نے فرما دیا اوفر الوا واف شوارب، مونچھوں کو مڈاؤ۔ جی اور پھر داڑھی نہ رکھنے کا بھی عمل نبی سے ثابت ہو گیا جی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کے دو قاصد آئے، جی دو قاصد آئے اور انہوں نے داڑھی مڈائی ہوئی تھی۔ جی آپ نے جب دیکھا تو آپ نے یوں چہرہ پھیر لیا، کیونکہ آپ کی ایک مروت اور مزاج کا یہ تھا کہ آپ ناگوار سمجھتے تھے تو اس کے منہ پہ تان تشریح کے بجائے آپ چہرہ پھیر لیتے تھے، تو اس طرف سے آگے انہوں نے سلام کیا تو آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا، اچھا پھر وہ ادھر آئے تو اب آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ داڑھی مڈانے کا کس نے کہا تھا؟ جی یہ داڑھیوں کو مڈائی ہوئی ہیں۔ جی تو وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں مڈائیں اور مونچھیں بڑھائیں، جی یہ بات کہی۔ اس کے کاؤنٹر کرتے ہوئے نبی نے فوراً فرمایا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ ہم داڑیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کٹوائیں۔ جی تو نبی یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم مجھے دیا کہ ہم داڑیوں کو بڑھائیں مونچھوں کو کٹوائیں، اس کا مطلب یہ وہ بھی وحی کے ذریعے سے حکم ہے کہ آپ داڑھی کو رکھیں۔ جی اور وہی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوب کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کریم، اور ایک وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ ہی کی طرف سے احکامات آتے ہیں، نبی اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ وحی غیر مطلوب۔ تو گویا کہ داڑھی کا رکھنا بھی وحی سے ثابت، تو لہٰذا اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ جی تو اس لیے قرآن سے بھی داڑھی ثابت ہے، اور پھر اس کے اندر ایک مثال بھی دی نمونے کے طور پہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپس میں تنازع ہوا کہ جب وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ گوشالہ کی بچڑی کی پوجا کرنے لگے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جو کوہ طور سے واپس آئے گمراہ دیکھی قوم، تو حضرت ہارون کو پکڑ لیا، ان کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا جی ہے۔ تو اب داڑھی پکڑنے کا مطلب ہے کہ داڑھی اتنی بڑی تھی کہ پکڑ میں آتی ہے، مٹھی میں آ رہی ہے، جی اگر وہ بالکل نہ ہوتی تو داڑھی کا لحیہ کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ صحیح ہے ہاں، تو اس کے جواب میں حضرت ہارون نے پھر یہ بھی کہا، فرمایا لا تا یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے،
یعنی عنوان ایسا اختیار کیا تاکہ ان کے دل میں نرمی آ جائے کہ یہ بھی میری ماں کا بیٹا، میں بھی، تو میں یہ کیا کر رہا ہوں. تو یہ الفاظ، یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ براسی ولا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری داڑھی اور بالوں کو پکڑ کے جھنجھوڑے نہیں، یہ دشمن ہنسیں گے. تو لحیتی اس کا مطلب ہے کہ اس حضرت ہارون کی داڑھی تھی ہے، تو اس کا مطلب نبیوں کی داڑھی ہے، تو داڑھی ہونا خود نبیوں کی، وہ خود قرآن سے ثابت ہے. اور جب موسیٰ کی داڑھی، سب کی داڑھی، تو نبیوں کی داڑھی. پھر نبیوں کے بعد اولیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، اور محدثین اور جو اولیاء کاملین، آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں جس کی داڑھی نہیں. اس کا مطلب داڑھی ایک ایسا شعار اسلام میں سے ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی اور کوئی بھی قرآن سنت کا جو حامل جو ہے وہ اس سے عاری نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک دھوکہ ہے، یہ مغربی دنیا کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی قرآن میں داڑھی کہاں ہے. تو قرآن میں داڑھی مڈانا بھی تو نہیں ہے، تو مڈائے کیوں؟ جب آپ کو قرآن کی اتنی فکر ہے تو داڑھی جب آ گئی تھی تو مڈانے سے پہلے قرآن میں ڈھونڈتے کہ یار کہیں مڈانے کا ذکر ہو تو میں عمل کروں. جب نہیں ملا تو پھر آپ چلنے دیں، نیچرل ہے. تو اس لیے جو ہے ان کو دلیل کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ ثابت کریں کہ داڑھی کیوں اڑاتے ہیں. باقی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. جی حضرت، آج کل داڑھیوں پر جو بات ہے، آج کل تو بڑی فیشنیبل قسم کی داڑھیاں ہیں، لوگوں نے فیشن کے لیے داڑھیاں رکھی ہیں اور خاص خط بنائے ہوئے ہیں. تو کیا وہ داڑھیاں اسلامی حساب سے جائز ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا. دیکھو وہ جو میں نے آیت پیش کی نا کہ لا تاخذ بلحیتی، کہ میری داڑھی کو نہ پکڑے، وہ مٹھی میں آ گئی. اس کا مطلب اتنی بڑی ہو کہ مٹھی میں آئے. اچھا، اس لیے ایک مشت داڑھی جو ہے نا اس کو سنت قرار دیا کہ آپ ادھر سے پکڑے مٹھی میں آ جائے، ادھر سے مٹھی میں آ جائے. تو ایک مٹھی تک کی داڑھی بڑی ہونا ضروری، یہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بڑی ہوگی تو آپ کو خط بنانے کی اجازت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بنایا. بہت سے لوگ نہیں بناتے، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی بڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی مناسب نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے تو سختی فرمائی ہے کہ خط بنانا واجب ہے، ان کو بنانا چاہیے، کیونکہ داڑھی کی سنت خوبصورت بھی تو لگے، چہرے پہ سجی ہوئی انسان کی شکل سے لگے. اب یہ آپ یہ سنت معاملہ بڑھی جا رہی، بڑھتی جا رہی ہے، نہیں. اسے نبی نے اس کو جو ہے یہ آپ نے خود عملاً اس کو جو ہے خط بنایا. تو لیکن ایک مشت ہونی چاہیے، ایک مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے کہاں تک ہو، یہ جو یہ اٹھی ہوئی ہڈی ہے، یہ یہاں سے اور نیچے یہ جو نرگٹ ہے اٹھی ہوئی ہڈی ہے، تو یہ اتنا حصہ یہ داڑھی ہے. اس سے نیچے آپ صاف کر سکتے ہیں، اور اس سے اوپر آ گیا گالوں پہ بال آ گئے یہ صاف کر سکتے ہیں. باقی ایک مشت آپ کو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو لوگ فیشنی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، یہ وہ فیشنی داڑھی ہے، تو وہ ایک داڑھی کی ایک طرح کی توہین ہی ہے، اس سے ان کو بچنا